میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. کچھ لو اور کچھ دو کی سیاست کا زمانہ ختم ہوا. یہ جو سازش ہے، یہ جو جعلی جھوٹی JIT رپورٹ ہے، جھوٹی جعلی فکشنل بکواس ہے. جو چیز 2015-16 میں نون لیگ کی حکومت کے علم میں تھی، اس کو اتنے سال کیوں دبا کے رکھا گیا؟ ان کا گھٹ جوڑ جو ہے حکومت کا اور JIT کا، میں سمجھتا وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. JIT کی جو تمام کی تمام پروسیڈنگز ہیں، ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. ہم اداروں کو کنٹرول کرنے پہ یقین ہی نہیں رکھتے. پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ JIT صرف بہانہ ہے، اصل نشانہ سندھ حکومت تھا. ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے. کیوں ریزائن کرنا چاہیے؟ ان کے اوپر سنگین الزامات آئے. اگر صدر زرداری اجازت دے، ہم صدر زرداری ایک اشارہ دے، ہم ان کو حکومت کو 1 ویک میں گرا سکتے ہیں. ان کا تو صرف 6 سیٹ کا میجورٹی ہے وفاق میں، ان کا تو اس سے بھی چھوٹا میجورٹی ہے پنجاب میں. بس صدر زرداری ہمیں اجازت دے، ہم ان کا حکومت بھی گرا سکتے ہیں، ہم ان کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ابو اجازت دیں تو ہم 10 دن میں وفاقی حکومت جو ہے وہ گرا سکتے ہیں. تو بھائی اگر ابو نہیں گرا سکے تو آپ کیسے گرا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان. آج سال کا آخری دن ہے. آپ کو نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں ایڈوانس میں. یہ سال بڑا عجیب سال رہا ہے. آج سال کے آخری دن 31 دسمبر کو ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو گرا سکتی ہے. وہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کی حکومت یعنی سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر سکتی ہے. وہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. یہ ہے اس سال کے آخری دن کی کہانی. لیکن اس سال میں ہوا کیا؟ یہ سال تبدیلی کا سال رہا. نون لیگ کے لیے ڈراؤنا خواب تھا، اس لیے کہ شریف برادران گرفتار ہو گئے، ان کی بیٹی بھی گرفتار ہو گئی. ابھی بھی دونوں گرفتار ہیں، دونوں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، اور کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں کئی بھی انتخابات کے نتیجے میں ان کی حکومت نہیں بنی. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر سال تھا، اس لیے کہ انہوں نے 2 صوبوں میں اور وفاق میں حکومت بنائی، اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان میں اتحادی حکومت کا ایک حصہ بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی حکومت بچانے میں کامیاب رہی. انہوں نے سندھ میں حکومت بنائی، کافی سیٹیں انہوں نے لیں، اور اس کے علاوہ اب وہ مشکلات میں ہے. اس وقت ایک JIT رپورٹ آئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف آئی تھی 10 جولائی 2017 کو. اسی طرح زرداری صاحب کے خلاف بھی ایک JIT رپورٹ آئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اب مشکلات میں دکھائی دیتی ہے. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ کو پاکستان تحریک انصاف فارغ کر سکتی ہے، یا PT پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کو گرا سکتی ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں. لیکن آج فواد چودھری صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بات کرتے ہوئے چند نام لیے. جب ECL میں نام ڈالنے کا ذکر آیا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے آج صبح برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کو ریویو کیا جائے. اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیا وزیر اعلیٰ بھاگ جائیں گے؟ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ ایک عجیب بات ہے، اور وہ حکومت کو بھی لگ رہا تھا. لیکن وفاقی وزیر نے اس کی ایک وجہ بتائی. جو وجہ بتائی ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں. اور آج چیف جسٹس صاحب نے بالکل درست طور کے اوپر یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چیف منسٹر کا نام جو ہے وہ ECL میں آئے گا. اگر انہوں نے باہر جانا ہوا تو کیا کریں گے؟ تو ہمارے ملک کی تاریخ تو یہ ہے کہ سٹنگ فائنانس منسٹر کو وزیر اعظم کا جہاز دیا گیا، وہ اس کے اوپر ملک سے فرار ہو گئے، اب تک واپس نہیں آئے. اسحاق ڈار صاحب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، وہ فائنانس منسٹر تھے، وہ پاکستان کے آفیشیل دورے کے اوپر باہر تشریف لے کے گئے، وزیر اعظم کے جہاز کے اوپر، واپس نہیں آئے. جی ناظرین، یہ اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. مہمانوں کا تعارف میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی سے
चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद होंगे। तारक फजल चौधरी साहब नून लीग का मौक़िफ़ देंगे, जबकि जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब बतौर तजिया कार आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। चौधरी मंजूर साहब, गारंटी क्या है कि जो जाएगा वो वापस आएगा? वो कहते हैं कि यहाँ होता ऐसा रहा कि हुसैन हक्कानी गए, वापस नहीं आए, और कई लोग हैं जो जाते हैं और वापस नहीं आते। इसहाक डार साहब की एग्जाम्पल उन्होंने पेश की, तो इस डर से उन्होंने FIA के कहने पे काबीना ने नाम डाल दिए सबके ECL। देखिए, पहली बात यह है कि ये बहुत सारे ऐसे मज़ाक़ा खेज़ चीज़ें कर रहे हैं जिनका इन्हें खुद पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। मसलन मैं आपको एक गुजारिश करूं कि पीपल्स पार्टी के बारे में ये है कि वो भाग गए या भाग जाएंगे। पीपल्स पार्टी भागने वालों में से नहीं है। पीपल्स पार्टी इस धरती पे वापस आकर जान देने वालों में से है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं गए थे, मोहतरमा वापस आई यहाँ पे शहीद होने के लिए। और फिर अगर मैं आपको ये कहूँ कि बिलावल साहब ने, जब शर्जील मेमन बाहर से वापस आया, उसको पता था मुझे गिरफ्तार होना है, बिलावल साहब ने कहा कि जिस जिस बंदे ने पॉलिटिक्स करनी है वो वापस आ जाए, वरना मैं अगले इलेक्शन में उसको ना टिकट दूंगा ना वो पॉलिटिक्स कर सकेगा। वो वापस आके गिरफ्तार होकर जेल में पड़ा है। सो ये हमें ना सुनाए। दूसरी बात है मैं गुजारिश करूं कि आज फवाद चौधरी साहब ने एक और भी बात की। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि करप्शन लीगलाइज हो। करप्शन इस मुल्क में लीगलाइज रही है पंजाब के अंदर 2002 से 2007 तक। मैं अब इतना ही कहना चाहता हूं, अगर वो इससे ज़्यादा बात करेंगे तो फिर मैं उसके बाद वो पूरी वजाहत भी कर दूंगा कि कैसे लीगलाइज रही है। लेकिन यहाँ पे ये बात एक ज़हन नशीन कर लें। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप एक हुकूमत को आज ECL में वाला मज़ाक़ा खेज़ बात पता क्या थी? अटॉर्नी जनरल के भाई का नाम था। 20-25 ऐसे बिजनेसमैन थे, वो आकर अदालत में उन्होंने कहा जी कि हमारा क्या गुनाह है, हमें क्यों डाला गया? वो जो नाम आया सारी डाल दी। वो जो कोई ऐसे किसी का राह जाते भी उसको उन्होंने जिक्र सुन लिया। एविडेंस है ना सर, सबूत गायब कर दिए जाते हैं। नहीं, JIT के अंदर किसी ने पूछ लिया, इमरान खान साहब लिखा है, JIT ने पूछा इमरान खान साहब आपका क्या हाल है, तो उन्होंने वो क्या हाल है सर ऐसे तो नहीं लिखे ना। JIT जो लिखती है, अगर आप JIT पढ़े तो JIT है कि इस आदमी के पास फला इंफॉर्मेशन थी, वो हमने ऐसे हासिल की। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब मामला ये है कि वो बेचारा तो इंफॉर्मेशन देके फंस गया। जिससे जो कुछ ले रहे हैं उसको डाल रहे हैं। सो बेसिकली इनका जो इनका शुरू होता है ना, इनका खौफ जिसमें ये मुब्तला है सारे के सारे, खौफ शुरू होता है जिस दिन जरदारी साहब ने अख्तर जान मैंगल से मुलाकात की, और उसके बाद इनका खौफ शुरू हो गया। फिर इन्होंने कभी सिंध गवर्नमेंट पे चढ़ाई, कभी इधर कभी उधर। चूंकि ये जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये तारे अंकबूत से बंधी हुई हुकूमतें हैं इनकी। बस 4 जगह पे इनका प्रॉब्लम है। जो बिलावल साहब ने कहा, कोई गलत नहीं कहा। 2 वोट की मेजॉरिटी बलूचिस्तान में है, यहाँ पे जितनी पंजाब में मेजॉरिटी आपको पता है। 6 वोट की मेजॉरिटी इनकी ऊपर है कौमी असेंबली के अंदर, और सेनेट जिस दिन हम चाहें उस दिन फारग कर दें। तो जो हम नहीं चाहते थे ये उस तरफ धकेल के लेकर जा रहे हैं, और इनको पता है कि जरदारी साहब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब सदाकत अब्बासी साहब, कानून को कानूनी तरीके से आप चलने क्यों नहीं दे रहे? आप लाजमन जरूरी है कि आपने अपनी इनपुट बीच में देनी है हर केस के अंदर कि जनाब हम भी इसमें शामिल हैं, हमारा भी तस्करा होना चाहिए। एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में क्यों चेंज करते हैं एक कानूनी जंग को? यह सवाल है, सिंपल। इमरान, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जो इदारों को, इंसाफ के इदारों को जो मुल्ज़िमान चाहिए उनको पकड़ के देना हमारी जिम्मेदारी है, और उनकी ये इंश्योर करना कि वो मुल्क से ना भागें। जैसे फवाद साहब ने कहा, सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर की तरह और वज़ीर आज़म के 2 बेटों की तरह, और वज़ीर आला, साबका वज़ीर आला के बेटे की तरह और दामाद की तरह, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो लिस्ट दी थी, सर वो कहते हैं कि नून लीग के साथ हमारा कंपैरिजन आप ना करें। चौधरी मंजूर साहब बड़ा इसको मज़ाक़ा खेज और बड़ा गुस्से से बयान कर रहे हैं, एज इफ खुदा ना खासा लटका दिया गया किसी को। उनकी मुल्क के अंदर किसी कार्रवाई पे कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, और ये अरबों रुपए लूटने वाले के इल्जामात नहीं है, उनके आपकी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT के कौमी इदारों के उन लोगों को जिनका ये इस इन्वेस्टिगेशन का महा तजर्बा है, उनकी हदायत के मुताबिक किया गया। और फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट करते हैं सर, वो डिसीजन नहीं है, डिसीजन कोर्ट देगी सर। आप उस रिपोर्ट के ऊपर, आप उस रिपोर्ट पे अपनी राय कायम कर सकते हैं, आपकी जाती राय हो सकती है। मैं अपनी राय कायम कर सकता हूं, ये अपनी कर सकते हैं।
لیکن جو سپریم کورٹ کی رائے ہوگی اس کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ دے گی، وہ ہے سر فیصلہ۔ عمران، فیصلے سے پہلے اسحاق ڈار فیصلے کے دوران بھاگ گئے اور عدالتیں مانگ رہی ہیں، بلا رہی ہیں اور وہ نہیں آ رہے۔ سابقہ وزیر اعظم جو ان کے بڑے دوست ہیں ان کی بچوں کو بلا رہی ہے، وہ نہیں آ رہی۔ ہماری جو اپوزیشن سر مشرف صاحب کے بارے میں بھی بات کر دیا کریں۔ انہوں نے 2 ٹرینیں پکڑی ہوئی ہیں، ایک ٹرین ہے آئین اور قانون کی اور ایک ٹرین ہے سازش کی۔ جب فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو یہ آئین اور قانون کی فتح کہتے ہیں، اور جب فیصلہ ان کے خلاف آ جائے تو عدالتیں اور ججز بغض سے بھرے ہیں، وہ کہیں اور کا فیصلہ لکھ رہے ہیں، وہ کوئی بین الاقوامی اور جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ ہم ایک ہی ٹرین پکڑی ہوئی ہے، وہ ہے حق اور سچ کی اور عدالتوں کی۔ عدالتوں نے کہا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، نہیں کہا تو ڈٹے رہیں گے۔ ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ ملک میں بہت چوری ہوئی ہے 10 سال میں، اور اس تو پھر آپ نے ECL سے نام نہیں نکالنے۔ ایک سیکنڈ سر، یہ دیکھیں، یہ اختیار آپ کا ہے۔ عدالت جب تک آپ کو واضح احکامات نہیں دے گی، آپ ایک منٹ، عدالت جب تک آپ کو واضح احکامات نہیں دے گی، آپ ECL سے نام نہیں نکالیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پالیسی ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل ہماری پالیسی ٹھیک ہے۔ اگر عدالت کی ہدایت آتی ہے تو ہم بالکل ان کو ECL سے نکال دیں گے، کسی کا جانا ہے۔ میں بار بار عمران کہہ رہا ہوں، اربوں خربوں کے سندھ کے پیسے سرکاری سرپرستی میں فیک اکاؤنٹس میں جا کے لوٹ مار ہوتی رہی اور واپسی جو ہے وہ زرداری صاحب کے گھر آتی رہی۔ تو اتنے بڑے معاملات میں جہاں بچے بیچارے خوراک کے بغیر ان کی اموات ہو رہی ہیں، اس کو آپ نے بہت زیادہ کوئی مقدس بنا دیا ہے۔ عدالتوں کا فیصلہ سر آنکھوں پہ بالکل مقدس نہیں ہے۔ جو JIT کی رپورٹ ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ 10 سال میں JIT کی رپورٹ جو ہے وہ تو اس کے انکشافات تو ایسے ہیں کہ جیسے ہوش اڑ جائے آدمی کے۔ زوربار کریں، مکہ جو پہلے تھا ویسا مکہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، میں اب طارق فضل چودھری صاحب، کیا زرداری صاحب کے اور یہ ساری پیپلز پارٹی کے نام ECL میں ڈالنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ الزام آپ کے اوپر دیتی ہے حکومت، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے بھاگنے کا ایک کانسیپٹ دیا، آپ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں ملک سے باہر، لہذا ان کو لگتا ہے یہ بھی بھاگ جائیں گے۔ آپ ہیں ذمہ دار کیونکہ آپ نے سیاستدان کی کریڈیبلٹی خراب کی اسحاق ڈار صاحب کو بھگا کے۔ عمران صاحب، گزارش یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جو مقدمات ہماری لیڈرشپ کے خلاف موجود تھے، اس کا ہماری جو قیادت ہے اس نے جس طرح سامنا کیا ہے، میرا خیال ہے یہ بات اگر آپ ذرا ریسرچ کریں گے تو مجھ سے بہتر کر سکیں گے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ بات درج ہونی چاہیے کہ کسی بھی اس شخص کی جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو، 165 دفعہ وہ پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش ہوا ہے، اور وہ عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ عدالت نیب کورٹ ہے جس کے سربراہ سر ان کے بیٹے کیوں نہیں پیش ہوتے اور ان کے سمدھی کا بھی کیوں اگر نہیں پیش احترام ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں جی، جو الزام ان کے اوپر ہے اگر ان کے خلاف بھی کوئی چیز سامنے آئے گی، آئی ہیں سر، عدالت بلا رہی ہے، روزانہ کال کر رہی ہے۔ اب مجھے ذرا ٹائم دے نا سر، ٹائم آپ کو دے رہا ہوں لیکن آپ قانون کو اتنا فالو کرتے ہیں جتنا آپ کو لگتا ہے آپ ضروری نے ہے۔ سوال کر لیا ہے نا، جہاں قانون کو لگتا ہے کہ آپ فالو کریں، آپ نہیں کرتے۔ مجھے بات کرنے دیں نا جی پلیز میرے بھائی، آپ نے سوال کر لیا، مجھے بھی بولنے دینا۔ آپ ہر جملے کے بعد کاٹیں گے تو میں ہی ہوگی، اس میں گفتگو تو نہیں ہوگی۔ نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ فالو کیوں نہیں کر رہے، ان کے بیٹے یعنی والد قانون کو فالو کر رہے ہیں، بیٹے نہیں کر رہے۔ آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ تب جانیں گے جب آپ بولنے دیں گے۔ جی پلیز، اگر آپ اپنی گفتگو کرتے رہیں گے تو پھر آپ جان نہیں پائیں گے۔ نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں سر وہ بھی نہیں جان پائیں گے کہ ڈار صاحب بھی ذمہ دار سیاستدان ہیں، ان کو عدالت بلا رہی ہے۔ پوچھنے کے بعد موقع بھی دیں نا، مہربانی کریں، موقع بھی دیا کریں۔ مہمانوں کو بلایا کرتے ہیں تو انہیں موقع بھی دیا کریں۔ نہیں سر، آپ مہمان ہیں اور ہمارے لیے قابل عزت ہیں، لیکن یہ میرا سوال اسپیسیفک ہے، اس کو اسپیسیفکلی آپ گزارش یہ ہے جی، بالکل میں اس طرف آ رہا ہوں۔ یہ بات جو میں نے آپ سے کہی ہے ذرا اس کو بھی ریسرچ کر کے ذرا بتائیں، جو میں نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہی از دا بیسٹ سر، وہ شاندار ہے، نواز شریف سے اچھا کوئی نہیں رہا۔ اب بتائیں ڈار صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ بار بار کرپشن کے الزامات ان کے اوپر جو لگائے جا رہے ہیں، ایک دمڑی کی کرپشن ان کے اوپر ثابت نہیں ہو رہی۔ سارے الزام ان کے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کے حوالے سے ہیں۔ ڈار صاحب سے نمبر آپ کے پاس ہے، پوچھ لیں، میں ظاہر ہے ڈار صاحب کا ترجمان تو نہیں ہوں کہ کس حوالے سے وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، وہ یقیناً اپنا جواب خود دیں گے آپ کو، ان کے پاس اپنی لاجک ضرور ہوگی۔ دوسری بات جو اپنے زرداری صاحب کے حوالے سے کی ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک جو ریت، سر آپ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں نا سر، میں نے آپ سے سوال کچھ کیا، آپ جواب کچھ دے رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس لیے شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے تحریک ڈار صاحب بھاگ گئے ہیں،
اب مجھے بتائیے یا تو ڈار صاحب صحیح بھاگ گئے ہیں جواب دیا، یا پی ٹی آئی غلط سوچ رہی ہے؟ میں نے آپ کو جواب دیا، میرے خیال آپ کو آواز نہیں آئی. آپ اپنی رائے دے دیں، ڈار صاحب اپنا جواب خود دے دیں گے. آپ کے خیال میں ڈار صاحب کا بھاگ جانا ٹھیک ہے یا فیس کرنا چاہیے؟ سر آپ ان سے پوچھئے کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ پاکستان کی خدمت کرنے کے باوجود جو الزام ان پہ لگے ہیں وہ کیسے ان کا جواب دیں گے. یقیناً دیں گے، جو میرا خیال ہے وہ یقیناً دیں گے. باقی جو آپ نے دوسرا موضوع کیا اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے زرداری صاحب کے اور باقی لوگوں کے نام ECL پہ ڈالنے کے حوالے سے، اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ٹریک سے بالکل ہٹ گئی ہے. جن جن پہ الزام ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے، شفاف طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ وہ تمام لوگ جو حکومت کے اندر موجود ہیں اور ان کے نام الزام بھی ہیں، ان کے نام نیب کی انکوائریز بھی ہیں، نیب کے ریفرنس بھی موجود ہیں، ان میں سے کسی کا نام نہ تو ECL پہ آ رہا ہے، FIA پہ ان پہ شک نہیں ہوتا لگایا جا رہا ہے. اور حکومت کی جو بنیادی طور پہ ناکامی ہے، یہ بھی جو باسی صاحب بات کہہ رہے تھے جی کہ بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، میں بھائی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، آپ الیکٹڈ نمائندے ہیں، کہ بچوں کے جو آپ کو اتنی فکر ہے، آپ کی حکومت سنبھالنے سے پہلے جو بچوں کا دودھ ہے اس کی قیمت کیا تھی اور اب کیا ہے؟ جو بچوں کے والدین اس وقت آٹا لیتے تھے، سبزی لیتے تھے، خوراک لیتے تھے، بجلی گیس کے بل دیتے تھے، اس وقت کتنے دیتے تھے اور آپ کے دور میں وہ کتنے دے رہے ہیں؟ اس پہ تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. نہیں جی، جواب لیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایک منٹ سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عباسی صاحب، یہ آپ کو یہ وہ سوال ہے جو آپ کا پیچھا کریں گے اگلے 5 سال بھی. انہیں کام کرنے دیا جائے اور وہ شفاف طریقے سے اپنا ٹرائل کریں. ہر بندہ اس کے حق میں ہے. ٹھیک ہے، میں اب ایک منٹ عباسی صاحب میں ذرا سوال کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو وہ نہیں کہتا ہے طارق فضل چودھری صاحب، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے اگر کیسز ہوں نیب میں اور عدالتوں میں، تو کیونکہ وہ حکومت کے لوگ ہیں اس لیے ان کی کریڈیبلٹی ہے، وہ نہیں بھاگیں گے. آپ کے مطابق FIA کو نہیں لگتا کہ وہ بھاگیں گے، لیکن کیونکہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، دوسری جماعت کے لوگ ہیں، تو ان پہ شک ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے. کیوں سر؟ عمران، ایک تو یہ جو بھاگنے والی بات ہے، یہ JIT کی رپورٹ میں ریکمینڈڈ لوگ ہیں جن کے نام آئیں، ان کا ٹریڈ، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی پالیٹکس یا ان کی جو بھی کاروبار ہے دیکھے بغیر ان کے نام ڈالیں. ڈاکٹر صاحب کوئی اور سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ دودھ مہنگا ہوا، یہ کیوں ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب جو 2008 سے لے کے 2018 سے پہلے تک جو قرضوں کا 6,000 سے 30,000 تک بڑھنا اور ان قرضوں کا فیک اکاؤنٹس میں گم ہو جانا، ایون فیلڈ میں چلا جانا اور بیرونی ملکوں میں چلا جانا، وہ ایک وجہ بنی ہے ملک کی معیشت کے ڈوبنے کی. اور جو ٹیکس لگ رہے ہیں اس لیے لگ رہے ہیں کہ آپ بیرونی خسارہ سر وہ لوٹ مار کر کے سستا دودھ دے رہے تھے، آپ نے لوٹ مار بند کروا دی ہے، دودھ آپ مہنگا دے رہے ہیں. بند نہیں کر سکتے. چلانے کے لیے غریبوں پہ تھوڑا بہت جو ٹیکس لگ رہا ہے اس کے ذمہ دار اسحاق ڈار ہیں، نواز شریف ہیں اور زرداری صاحب ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کے آج اکاؤنٹوں سے یہ چوری کیا ہوا مال پکڑا جا رہا ہے. تو مہربانی کر کے ہم پہ بھی ضرور یاد آ رہا ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ آپ اپوزیشن کے لوگ ہیں، آپ کے لوگ جو منتخب ہیں، مجھے بتائیں کہ اپوزیشن میں اسمبلی میں آ کے کتنی دفعہ دودھ کی قیمت پہ آپ نے واک آؤٹ کیا، کتنی دفعہ ٹیکس پہ واک آؤٹ کیا؟ آپ نے واک آؤٹ کیا کہ سعد رفیق کو پروڈیوس کریں، واک آؤٹ کیا تو شہباز شریف کو گاڑیاں اور جھنڈے دیں، واک آؤٹ کیا تو زرداری صاحب کو اریسٹ نہ کریں، ملک میں طوفان آ جائے گا. آپ بتائیں آپ نے کیا اپوزیشن کی سوائے اس کے کہ وہ نیب ایک منٹ ذرا خان صاحب، سوائے اس کے مجھے پبلک ایشوز کے اوپر نہیں، آپ اپنے ساتھی ایشوز کے اوپر پالیٹکس کرتے ہیں اور پبلک کو حال استعمال کرتے ہیں. آپ اپوزیشن تو کر ہی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ذرا، خاندانوں کا پیسہ بچا رہے ہیں. جی ایک سیکنڈ، جی جو سر ہر ایک الگ الگ واک آؤٹ حکومت کرے گی تو ان کے کانوں پہ جوں رینگے گی. ٹھیک ہے جی، حکومت کا کام کرنے کا اپنا ہے جی، اپوزیشن توجہ دلائے یا نہ دلائے. دیکھیں عمران، دو باتیں کہہ رہے ہیں. ایک تو آج میں اپنے حلقے میں گیا ہوں ایک جنازے پہ، تو وہاں پہ لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو بددعائیں دی ہیں. اس وقت آلو کی جو 60 کلو کا توڑا ہے وہ 350 کا بک رہا ہے، جس میں 200 روپیہ اس کو اکھاڑنے کا بیگ کا کرایہ ہے. آلو کا کسان تو پچھلے سال بھی مرا، اس سال بھی مر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو گنے کی حالت ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی تو فصل کا آغاز ہے. ہاں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زراعت بیٹھ گئی ہے، کپتان کھڑا ہے جی، معیشت بیٹھ گئی، کپتان کھڑا ہے جی، سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی، کپتان کھڑا ہے جی، روپیہ بیٹھ گیا ہے، کپتان کھڑا ہے جی.
ایسے کھڑے کپتان کو کسی نے کیا کرنا. اور دوسری بات میں گزارش کروں عباسی صاحب, میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ جس بنیاد پر آپ نے ای سی ایل میں نام ڈالے ہیں اس بنیاد پر ہم نے ایک خط لکھا ہے, وہ لو لیٹر نہیں لکھا وزیر داخلہ کو. اگر ایک ہفتے کے اندر نہیں نکالے گئے تو اس کی بنیاد پر ہم بھی جا رہے ہیں. اگر ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو کو آپ ڈال سکتے ہیں تو دوسرے صوبے کا چیف ایگزیکٹو, وزیر اعظم خود اور باقی وفاقی وزراء سمیت یہاں کا سینئر منسٹر, وہاں کا سینئر منسٹر, یہ سارے بھی ای سی ایل میں جائیں گے. ٹھیک ہے, آج ایک اور کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس پہ ایک ریمارک دیے ہیں وہ عطر من اللہ صاحب نے. انہوں نے کہا, جسٹس صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف والا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس بنیاد پر کسی کو کام کرنے سے روکنا چاہتے ہیں تو پھر جن پہ الزامات ہیں سب کو روک دیں کام کرنے سے. پھر اس کا مطلب یہ پی ٹی آئی کی ساری کیا ٹھیک ہے, چلیں, لیکن وہ شہباز شریف صاحب کی ارسٹ کا انویسٹیگیشن ہے تو اس کو اس طرح لے رہا ہے, وہ کیس ابھی چل رہا ہے. سب کو پلی بارگین سے لے کر کیا نہیں. ٹھیک ہے, میں جنرل صاحب میں سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ وقت میں آپ پراپر اس کا آ کے واپس بریک سے جواب دیجیے گا. سوال سمپل یہ ہے کہ کیا ایف آئی اے کو صرف یا نیب کو جہاں پہ ای سی ایل میں نام ڈلوانے ہوتے ہیں تو وہ اپوزیشن کے نام ہی کیوں ہوتے ہیں, حکومتی لوگوں کے نام ان کو کیوں نہیں لگتا ان کو کہ حکومت بھی بھاگ جائے گی؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جنرل امجد شعیب صاحب, یہ اب ایک پولیٹیسائزڈ ہوتا جا رہا ہے سارا معاملہ. یعنی اگر پیپلز پارٹی کو اس وقت سب سے زیادہ کچھ سوٹ کرتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے کہ حکومت کے ساتھ وہ حالت جنگ میں چلے جائیں اور یہ سارا معاملہ پولیٹیسائز ہو جائے اور قانونی چیزیں اس میں سے نکل جائیں. تو حکومت ایگزیکٹلی ایسا لگتا ہے کہ وہی کر رہی ہے, اور اداروں کو ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے, لیکن کے پی کے لوگوں کا ان کو نہیں لگتا کہ وہ بھاگیں گے, یا وفاقی وزراء کا ان کو نہیں لگتا کہ وہ بھاگ جائیں گے. یہ کیس دو مختلف ہیں, ہمیں میرا خیال ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. ایک طرف ایک جی آئی ٹی ہے جس نے کہ بہت بڑا ایک پلندہ کھول کے رکھ دیا اور بہت سارا کچھ ایسا نکال کے رکھا جو نیوٹرل لوگ جو باہر کے ملکوں میں بھی بیٹھے جنہوں نے دیکھا ہے, کیونکہ اب تو یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل تھی رپورٹ, وہ حیران ہو کے رہ گئے ہیں کہ یہ کس پیمانے پہ یہ کام ہوتا رہا اور کتنی محنت سے اور کتنا کچھ نکال کے رکھ دیا ہے جو اس کو انکار کرنا مشکل ہے. اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے کوئی جی آئی ٹی میں سے نہیں گزارا, ان کے ابھی تک کوئی ایسے کیسز سامنے نہیں آئے جہاں یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ تحقیقات ہو چکی ہیں اور یہ سامنے آ گیا اور اب یہ پکڑا جانا چاہیے, لہٰذا وہاں پہ شاید ابھی انہوں نے نہیں کیا, کسی کو ای سی ایل وغیرہ پہ نہیں ڈالا. اگر ضرورت ہو تو ڈالنا چاہیے کیونکہ دوسرے بھی بھاگ سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کے کیس میں داماد بھی بھاگا ہوا ہے اور ان کا بیٹا بھی ایک بھاگا ہوا ہے, تو کیس کیسے چلیں گے؟ میاں صاحب کے معاملے میں دیکھ لیجئے, وہ بھاگے ہوئے ہیں ان کے سارے, اور بچے بھی دو باہر ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی باہر ہیں, تو کیس چلانا تو بڑا مشکل ہے. جس چیز میں بری ہوتے ہیں وہ اس میں یہی ہے کہ اس میں یا بچہ اندر ہوتا ہے یا میاں صاحب. لیکن سر وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ چیک کریں, ہم تو واپس آتے ہیں, بار بار واپس آتے ہیں. ابھی وہ ان کے بندے واپس آئے بھی ہیں پچھلے دنوں. نہیں وہ تو باہر ہے, واپس تو کوئی نہیں آ رہا نا, ان میں سے تو کوئی نہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ان سے مختلف ہے. اچھا, اسی طرح آپ دیکھ لیجئے حسین حقانی گیا, اس کو عدالت نے کہا جی, عدالت کو گارنٹی دی گئی, ایشورنسز دی گئی کہ وہ واپس آئے گا, نہیں آیا واپس. یہ ایشوز بھی موجود ہیں, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن آج سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا کہ جن کے نکال دیں, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس چیز کو نکالنے کا حکم نہیں دیا, نکالنے کا حکم نہیں دیا سپریم کورٹ نے. جی سپریم کورٹ نے نکالنے کا حکم نہیں دیا, ڈالنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریویو کرنے کا اظہار کیا ہے. مراد علی شاہ کے معاملے پہ انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ مراد علی شاہ کا معاملہ جو ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کو کیوں رکھا, وہ ایک چیف منسٹر ہے اور اس نے باہر جانا بھی ہوگا. لیکن ان ساری چیزوں پہ میں, اگر مجھے وقت ہے, میں دو چیزوں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پورے ہاف ٹائم کے بعد میری باری آئی. پہلی چیز جو ہم اکانومی کا ڈسکس کر رہے تھے, بچپن سے ہمیں پڑھایا گیا کہ جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائیں, اس سے زیادہ نہ کریں. جو قوم قرضوں پہ رہتی ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کے لیے پل اور میٹرو بسیں, میٹروز اور اورائن ٹرینیں بنائیں جو سب قرضے پہ ہیں, جن کو آپ پھر سبسڈیز دے کے چلا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 1 ٹریلین سے زیادہ کا ہے. آپ کے جو ادارے پی آئی اے اور ریلوے شیلوے, ان کے لاسز جو ہیں وہ 1.5 ٹریلین سے زیادہ کے ہیں. 16-17 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ تھی, 34-35 ارب ڈالر آپ ہر سال امپورٹ کر رہے ہیں.
تو کہاں آپ کا اصول کہاں تھے؟ یہ چیزیں ہیں جو پارلیمنٹ کو بھی چیک کرنی چاہیے تھیں، لیکن اس طرح کوئی حکومت چل ہی نہیں سکتی. آج جو ملبہ پڑا ہوا ہے ان لوگوں کے سر پہ وہ اسی وجہ سے ہے. اور یہ بھی اگر سرکولر ڈیٹ کو ایڈریس نہیں کریں گے، اگر یہ لاسز کم نہیں کریں گے، ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے، ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے، تو یہ بھی اسی طرح قرضوں میں جائیں گے. کیونکہ اس کا حل یہی تھا کہ آپ بنیادی تبدیلیاں ان چیزوں پہ کریں جو آپ کو ڈس نہیں ہے. آپ 16-17 ارب روپے کی ایکسپورٹ کر کے 16-17 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر کے 34-35 ارب ڈالر کی امپورٹ کر کیسے سکتے ہیں؟ یہ کون سا آپ کو اکانومی ہے یا کون سا اکانومسٹ ہے جو آپ کو یہ سمجھاتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے لائن لاسز وغیرہ بجلی کے کوئی نہیں سوچے کم کرنے کا کوئی کام نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ سرکولر ڈیٹ سر پہ پڑے ہوئے ہیں. آپ کی ٹیکس بیس وہیں کا وہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ جب اگر یہ بھی حکومت نہیں کرے گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی تبدیلی آ سکے کہیں یا کچھ اور ہو سکے. اصل چیز یہی ہے کہ آپ نے اکانومی بھی کرنی ہے، آپ نے یہ لاسز بھی کم کرنے ہیں، آپ نے ادارے ٹھیک کرنے ہیں، آپ نے ٹیکس بیس بڑھانا ہے، آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جو آپ کو اکانومی کی وجہ سے آج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات، اب میں آپ کو جو احتساب کا قصہ ہے میں اس کے بارے میں کہہ دوں. دیکھیں آج معاشرہ ہمارا اتنا بگڑ چکا ہے کہ وہ کرپشن کو کرپشن سمجھ نہیں رہا. اگر ایک آدمی کرپشن کے اوپر اور احتساب کو زیادتی سمجھ رہے ہیں تو آج اس کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں کہ تیرے جانثار بے شمار بے شمار. وہ بالکل بری ہو جائے بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب تک مقدمہ بھگت رہا ہے وہ اس کے اوپر ایک الزام ہے. اگر وہ خود اخلاقی طور پہ استعفیٰ دینے کو تیار نہیں تو کم از کم معاشرے کو سوچنا چاہیے. میں نے وہ بھی اب وقت دیکھا جب میں اسکول کالج میں پڑھتا تھا کہ کسی کے گھر میں پتا ہوتا تھا کہ اس کا والد رشوت دیتا ہے، کوئی رشتہ نہیں لے کے جاتا تھا وہاں پہ. آج معاشرہ کہیں اور ہے. آج آپ سونے کا تاج پہنا کے کراچی کی سڑکوں پہ ان کو پھیراتے ہیں کیونکہ آپ کرپشن کو جائز سمجھتے ہیں. آج کرپٹ مافیا ریاست سے زیادہ مضبوط ہے. اگر آپ کرپٹ لوگوں کو سزا دے کے دکھا دیں میں مان جاؤں گا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ جتنا جی چاہے پی ٹی آئی زور لگا دے. آج آپ کیا معاشرہ ساتھ ہے؟ آپ کی کرپٹ مافیا ریاست سے زیادہ مضبوط ہے. ادارے بے بس ہیں ان کے آگے. اور یہ آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ تو دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ آپ نہیں دے سکتے سزا اور نہیں دلوا سکتے. ایک وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں، کیسے انشور کریں گے یہ تبدیلی؟ کیسے چینج کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ؟ ہے کوئی اسٹریٹجی آپ کے پاس؟ وہ خود ریزائن تو نہیں کریں گے؟ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر دوبارہ بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. جی صداقت بھائی صاحب، آپ سزا نہیں دلا پائیں گے، ممکن نہیں ہے. یہ مافیاز بہت تگڑے ہیں بقول جنرل صاحب کے، اور ایسا آپ نہیں کر سکیں گے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ مستعفی ہو جائیں. وہ نہیں ہوتے، انہوں نے بتا دیا ہے. واٹ از یور اسٹریٹجی؟ نہیں اسٹریٹجی تو پوچھ لیں، اسٹریٹجی تو پوچھ لیں. جنرل صاحب نے کہا، میں تو نہیں کہا. جی کس کو کہا؟ دیکھیں عمران میڈیا، سوشل میڈیا اور عوام پاکستان کے سامنے ایک پولیٹیکل پارٹی پوری زور لگا رہی ہے کہ جن نے پچھلے خاص کر 10 سال میں ملک کو لوٹا ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو عدالتوں سے اور نظام عدل سے ان کو سزا دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے ان دو بھائیوں کی طرح کے لوگ اور کچھ اور بھی جو ہے نا وہ آپ کے جرنلسٹ اور وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو گڈ مڈ کر کے دوبارہ اس ظلم اور زیادتی، اس چوری چکاری، ان ڈاکوں کو کوئی جمہوریت کا نام دے کے، 18ویں ترمیم کا نام دے کے، کوئی اداروں کو ملائن کر کے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ 22 سال ہم نے مسلم لیگ نون سے یہی سنا کہ زرداری صاحب سے بڑا کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہے. لیکن آج جب ان پہ ہاتھ پڑ رہا ہے تو مسلم لیگ نون تلملا رہی ہے اور جا کے پارلیمنٹ میں کہتی ہے اگر آپ نے کہتے تھے نا آپ تو پیچھے پڑ گئے چاہے وہ جو مرضی کریں تو ملک میں ہیجان اور ملک میں طوفان آ جائے گا. یہ میرا خیال ہے کافی ہے لوگوں کے سامنے پیپلز پارٹی اور نون کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک. وزیر اعلیٰ سندھ کا میں نے پوچھا جی آپ سے، وزیر اعلیٰ سندھ کو ہٹانے کا کیا فارمولا ہے آپ کے پاس؟ عباسی صاحب ذاتی کیسے ہٹائیں گے آپ؟ ہمارے پاس یہی فارمولا ہے. کوئی آئین اور قانون سے بالادست ہو کے ہم نہیں کریں گے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان پہ پولیٹیکل پریشر ڈالیں کہ ایک بندہ جو ملک کے اندر منی لانڈرنگ اور فیک اکاؤنٹس، سرکاری پیسہ، اومنی گروپ اور زرداری گروپ کے پیسے کو
اپنی کیپیسٹی میں لیگلائز کرتا رہا اور اس کی موجودگی میں یہ ساری ٹرانزیکشن ہوتی رہی. کیسے ہٹائیں گے سر؟ آپ کبھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ 20 بندے ہیں, کبھی آپ ایک دورہ رکھتے ہیں, کبھی اس کو ملتوی کر دیتے ہیں. پولیٹیکل پریشر عمران ڈالیں گے. عمران ایک منٹ, وہ تو دورہ کینسل ہو گیا نا فواد چودھری کا, اب کون سا پریشر؟ اسمبلی کے اندر, عمران صاحب اسمبلی کے اندر ہمارے ممبران ہیں, ہم بڑی اپوزیشن ہیں, ہم یہ ظلم ہوتا ہوا سندھ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے کہ سندھ میں ایسا سرکاری سرپرستی میں پیسے جو ہے وہ راؤٹ ہو کے زرداری صاحب یا محترمہ فریال دال سندھ میں نہیں ہو سکتی سیاسی. لیکن سر دیکھیں, میں طارق الجوئی صاحب ان ہونا چاہ رہے ہیں, میں طارق الجوئی صاحب آپ جواب ضرور دیجیے گا, لیکن یہ بھی کہ جب چودھری نثار صاحب کو پتا تھا 2015 اور 16 میں کہ یہ فیک اکاؤنٹس کا کوئی چکر ہے اور یہ پیمنٹیں ایک ہی اکاؤنٹ سے ہوتی ہیں اور وہ اس کے بارے میں بتا بھی چکے تھے, تو آپ نے اس وقت اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا عمران صاحب, لیکن یہ جو بالکل ہی بے سر و پا گفتگو ہو رہی ہے, ذرا اس کی ذرا لائن لینتھ سیدھی کرنا ضروری ہے. جو نثار صاحب کے بھی میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل صاحب نے جو بات کی ہے, باقی باتیں جو انہوں نے کی, میں صرف ان کی آخری بات کو لوں گا چونکہ آپ کے پروگرام کا وقت مختصر ہے, کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر کرپٹ لوگ جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں, تو یقیناً ان کی مراد صرف سیاستدان نہیں ہے. ہم پاکستان کے اندر باقی بھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے اربوں روپے کی پری بارگینز کی ہیں, ان کا تعلق باقی اداروں سے بھی ہے, صرف سیاستدان نہیں ہے. پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. سیاستدان جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کا ضرور احتساب ہونا چاہیے, ڈبل ہونا چاہیے. ہم اس کے حق میں ہیں. صداقت بھائی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, مجھے ہنسی آتی ہے ان کی معصومیت پہ. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ یہ حکومت ہے, اور کیا انہوں نے احتساب کرنا ہے؟ احتساب کے نام کے اوپر ایک ڈرامہ یہ کر رہے ہیں. سر میاں صاحب کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کو پکڑیں, جس نے کرپشن کی ہے اس کو پکڑیں. لیکن جو کرپٹ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں ان میں تو جرت نہیں ہے ان کا نام لینے کی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس وزیر اعلیٰ کو آپ نے ای سی ایل پہ ڈالا, میں کہتا ہوں ٹھیک کیا. آپ کا سابقہ وزیر اعلیٰ کے اوپر ریفرنس دائر ہے, اس میں حکومت کو شرم نہیں آتی؟ کے پی کے کا موجودہ وزیر اعلیٰ آپ کا نیب کورٹ میں پیش ہو کے آیا ہے, وہاں پہ نیب والوں کے پاس حاضری دے رہا ہے. آپ کا سینئر وزیر پنجاب کا حاضری دے رہا ہے, ریفرنس دائر ہے. کے پی کے کا آپ کا حاضری دے رہا ہے نیب میں سینئر وزیر. ادھر تو آپ کے پر چلتے ہیں, ادھر ہماری طرف جب اپوزیشن کی طرف آتے ہیں تو آپ حاجی بن جاتے ہیں, آپ بہت بڑے ٹارزن بن جاتے ہیں. اور بھائی یہ ٹام بوائز کی حکومت ہے, ان کے پاس ہے کیا؟ بیساکھیوں کے سارے یہ چل رہے ہیں, بڑے بڑے دعوے گالم گلوچ کرنا, اس کے علاوہ ان لوگوں کو آتا کیا ہے؟ احتساب کرتے ہیں ضرور کریں. اداروں کو مجھے بتائیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے فیک اکاؤنٹس کا پتہ ہونے کے باوجود آپ کی حکومت نے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ دو ٹوک شفاف احتساب سب کا ہو, اپوزیشن کا بھی ہو, حکومت کا بھی ہو. چودھری نثار علی خان صاحب کو فیک اکاؤنٹس کا پتہ تھا, انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیں جی, مجھے میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب ایک اپنی کریڈیبلٹی کے حوالے سے وہ کمپرومائز کرنے والا بندہ نہیں تھا. انہیں پتا تھا یا نہیں تھا, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. نہیں, انہوں نے ذکر کیا ان کی پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا تھا. نہیں تو فیک اٹھائیے فیک اکاؤنٹ کی 2015 نہیں, لیکن سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ایان علی اور بلاول کے ٹکٹ ایک وقت میں نہیں لے رہے. ٹکٹ کا کیا ایشو جی آ گیا؟ بلاول کا آپ کا بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ سے, یہ کیا بات ہوئی؟ ان کی سر میں اپنے ٹکٹ خود ہی لیتا ہوں جی, ان کی ایک کمپنی ہے جی ٹھیک ہے, جس سے ٹکٹ مختلف لوگ خریدتے ہیں, جو مختلف کمپنیز ہیں. اچھا فیک اکاؤنٹ کی کمپنی ہے ان کی؟ نہیں جی نہیں, وہ جو یہ جاری کرتے ہیں, یہ جو مختلف ٹکٹس بیچتے ہیں, وہ بھی ایک بیچتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں, میں 20 مارچ 2018 کو ایک ریٹائرڈ کرنل رحیم الدین ایڈوکیٹ ہے, انعام الرحیم, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کرتے ہیں, میں جنرل صاحب کے جواب میں دیتا ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے 1000 ارب روپے کے غلط پلاٹس جو ہے مختلف جرنیلوں کو اور مختلف لوگوں کو الاٹ کیے, جس میں 2 اس نے اپنے کراچی کے اپنے نام کیے, جن کی قیمت 2 صرف پلاٹوں کی 12 اور ہے, جس کی 1 ارب روپیہ ہے. اب اس کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا 9 مہینے کے اندر دیں. 20 مارچ کی بات ہے, 9 مہینے سے اوپر ٹائم ہو گیا, اور جنرل صاحب دوسروں کو. تو سر آپ اپوزیشن ہیں, آپ اس کو قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے جا کے؟ نہیں, آپ اس کو جا کے اٹھائیں گے کورٹ کو ابھی. سر کیا آپ اس کو اٹھائیں گے جا کے؟ جی بالکل اٹھا رہے ہیں, یور ریسپانسبلٹی. بالکل نہیں, مجھے یہ جنرل صاحب سے جو دوسروں چلیں میں جنرل صاحب سے بریک کے بعد بریک کہتے ہیں, ذرا اپنا بھی تو بتائیے. ٹھیک ہے, بریک لے لیں, بریک کے بعد پوچھتے ہیں جنرل صاحب سے. بریک.
वेलकम बैक नादरीन। जनरल साहब, खरबों रुपए की करप्शन तो मुशर्रफ साहब की बता दी अभी, और हाई कोर्ट का डिसीजन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने डायरेक्शन दी है नैब को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और नैब इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं कर रहा कि सर फिर वो आपको पता है। नहीं, जहां तक मेरा इल्म है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और बल्कि हो ही चुकी है जहां तक मुझे पता है। तो क्या आया सर इन्वेस्टिगेशन में, ये भी फिर आपको पता होगा। इनामुर रहीम ने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने ये इल्जाम आयद किया था, वो सारे प्लॉट मुशर्रफ ने नहीं दिए हुए और ना ही मुशर्रफ का, वो दो तरह की है। उसमें आर्मी ने एक एंटाइटलमेंट मुकर्रर की है, जहां आप अप्लाई करते हैं डीएचएस में तो आपको तो पैसे दे के वहां पे कुर्रानंदाजी में लेना पड़ता है, लेकिन एक प्लॉट आपको उन्होंने एंटाइटल कर दिया कि आप कीमत दे के तो प्लॉट ले लें, वहां पे वो कुर्रानंदाजी से बाहर आपको मिल जाता है। ये काम और जो अजरी अराजी का है वो डेजर्ट में इन्होंने लोगों को लीज पे दी थी, जहां पानी है नहीं, लोगों की पड़ी हुई है, कईयों की पड़ी हुई है, कईयों ने को पानी शानी लेके कुछ करके तो उसको डेवलप किया है चोलिस्तान में। तो ये नैब को चाहिए कि पूरी तरह इंक्वायरी करे, क्योंकि इल्जाम तराशियां जो है वो जब हो जाती हैं तो उसका फैसला होना चाहिए दिस और दैट। अगर गलत हुआ है तो सजा होनी चाहिए जिम्मेदार आदमी को, और अगर ठीक हुआ है तो फिर ये इल्जाम उतर जाना चाहिए। मैं तो, लेकिन सर ये तो आप भी जानते हैं कि यही हम कहते हैं, एक आम आदमी के लिए नहर से पानी लेना कितना मुश्किल है। और साहब यही हम गुजारिश करते हैं, हमारी भी यही गुजारिश है। मैं ये कह रहा हूं रिपोर्ट आने या किसी का आर्मी में रूल से हट के किसी के लिए कुछ करना बड़ा मुश्किल है, वो करना हो नहीं सकता। लेकिन अगर बाहर पार्लियामेंट को या किसी को शक व शुबा है या एक एप्लीकेशन दे दी है अदालत में, तो तहकीकात हो जानी चाहिए, क्यों ना हो। मैं तो इस चीज के बारे में मैं कोई लफ्ज नहीं चबा रहा, मैं तो बड़ा वाजे कह रहा हूं। और जहां तक मेरा इल्म है, मैंने एक इस लेटर के बारे में मैंने भी पढ़ा था, तो मैंने जब पता किया तो मुझे यह बताया गया कि इसका प्रोसेस शुरू है ये इंक्वायरी का, जो कि आज से को 5-6 महीने पहले की बात है। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये हो चुकी होगी। चले इसको कल दोबारा देखते हैं इसको, देखो नैब में इसके अंदर क्या निकला और किसको सजा हुई और कौन रिस्पॉन्सिबल है, या ये भी फाइल बंद हो गई। नहीं, सजा होगी क्या, देखे ना, अगर वो काम कानून के मुताबिक हुए हैं तो फिर तो सजा नहीं होगी। नैब जो है वो रेफरेंस जब बनाएगा तो वो तो अपने रेफरेंस को साबित भी तो करेगा ना वहां जाके। तो रेफरेंस बनाने से पहले जो इंक्वायरी होती है उसमें अगर वो चीज सेटल हो गई तो नैब नहीं लेके आएगा रेफरेंस। लेकिन मुझे ये आगे नहीं पता कि वाकई वो मुकम्मल हो चुकी है। मैं एक चीज मैं अभी बनाई या क्विट किया, क्या किया है ये मेरे नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने आज से 5-6 महीने पहले चेक किया था, तो उन्होंने कहा जी इसकी इंक्वायरी चल रही है, नैब के साथ हम तामन कर रहे हैं। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, इसके ऊपर आप भी सकते हैं दोबारा करना चाहें तो, क्योंकि आपने ये केस पुट किया था। मुझे ये बताइए कि वो तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर मैक्सिमम बढ़ाएंगे कि वजीर आला सिंध ना रहे, क्योंकि बड़ा सीरियस एलिगेशन है उनके ऊपर। अच्छा देखिए, आप कहते हैं कि 7 दिन में आप हुकूमत गिरा सकते हैं। जरदारी साहब एक इशारा करें। नहीं, मेरी गुजारिश कैसे तो 7 दिन में कैसे गिरा सकते? मेरी गुजारिश तो सुन लेना। ये हुकूमत तो मांगे तांगे की हुकूमतें हैं इनकी सारी की सारी। इनकी कौन सी, हमारी जहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 99 बंदे हैं और मुकाबले पे 68 है, उनको ये गिराने चले हैं। और ये जो मांगे तांगे की हुकूमतें हैं सारी, जिनके साथ सारे के साथ आप गिरा देंगे इनको, ये खुद गिर जाएंगे। हमने सिर्फ इशारा हाथ लगाना है 1 हफ्ते में। आप वो ये सारा प्रेशर क्यों आया है? अगर अख्तर जान मैंगल से जरदारी साहब मुलाकात नहीं करते तो ये इनका वावेला होना ही नहीं था। और उस वजह से ये सारा हो रहा है, क्योंकि अख्तर जान मैंगल ही फैसला कौन है बलूचिस्तान में भी और इधर भी। ठीक है, और ये इनको समझ आ रही। बाकी लोग भी जितने हैं, क्यू लीग इनसे अनाइड बैठी है, एमकेएम रोज मुतालबात कर रही है, बाकी लोग रोज मुतालबात करते हैं। अंदर और तमाशा है। तो आपको लगता है नहीं, आपको लगता है कि इस खतरे को भांपते हुए वो ज्यादा आपके खिलाफ हो गए हैं? जी इसीलिए नहीं सर, उनको तो चाहिए था कि वो आपके साथ बैठ के बात कर लेते, आपके साथ सुलह कर लेते। उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया ना, जो इनकी पुरानी आदत है, वो शोर कर रहे हैं। जी बौखलाहट है, बौखलाहट है। सदाकत भाई साहब, ये बौखलाहट है। आप अपनी हुकूमत देख कर आप पीपल्स पार्टी के दुश्मन बन गए। हम गिराना नहीं चाह रहे थे, सिर्फ मुलाकात की अख्तर जान मैंगल। वो भी मुलाकात तो आपने क्यों की है वो सबको पता है। जरदारी साहब बिला वजह किसी से मिलते नहीं है। जी मैं इनको बताना चाहता हूं, इनकी 99 सीट्स हैं। इनको शायद ये बताना हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमतें कभी भी नंबर गेम की वजह से नहीं ठहरती,
ان کی اخلاقی طاقت ہوتی ہے، مورل ان کی جی ہاں، یہ strength ہوتی ہے۔ اخلاقیات ذرا جب کیپی آپ کے کے لوگ، لاگو آپ کو کر دیں یاد نا۔ ہوگا کہ نواز شریف یہ اخلاقیات ذرا ادھر بھی لے کے لے جائیں۔ پھرتے تھے اور ان کا وزیر اعظم حکم پہ جو بھی تھا لے وہ جائیں قانون ہوتا اخلاقیات۔ تھا، لیکن وہ بھی کچھ سروائیو نہ کر سکے۔ اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، ہم تو ایک لائن کو فالو کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی اور وہ یہ کیس 2015 کا سورس رپورٹ ہے، اس پہ مسلم لیگ نون اس لیے چپ بیٹھی رہی کہ یہ پٹاری نہ کھلے کیونکہ ہم پھنسیں گے۔ وہ ہمارے دور میں کھلی، اس میں جے آئی ٹی نے رپورٹ دی، ان لوگوں کے نام آئے اور ان کو اس میں ڈال دیا گیا۔ یہ جو لنکس جوڑنا چاہ رہے ہیں اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو سندھ میں ایگزیکٹو ہو، چیف ایگزیکٹو ہو اور وہ منی لانڈرنگ کرائے اور وہ بیریا ٹاؤن اومنی گروپ اور زرداری گروپ کا فرنٹ مین بن کے پیسے اب اس کیس میں تو آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ عدالت تو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا نام لیا نا، میں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے تو آج کہہ دیا کہ آپ جو غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیے نہیں انہوں نے یہ ابھی بھی کیا کہا ہے، ابھی بھی کیا کہا ہے انہوں نے، کیونکہ اس سے نکال کر پہلے دیکھ لے واپس ایک سٹنگ پرائم منسٹر سپریم کورٹ کے کہنے پہ عمل درآمد سرکاری جہاز میں ایک سٹنگ فائنانس منسٹر کو جو عدالتوں کو مطلوب تھا مفروض کرا دیا۔ ٹھیک ہے، تاریخ موجود ہے۔ جی جنرل صاحب دیکھیے ایک عمران میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو بھی مقدمے اس وقت کیسز ہیں یہ انڈیویجولز کے اپنے ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب کا کیس تھا یا آج زرداری صاحب کا کیس ہے، پوری پارٹی اگر اس کو دفاع کرنے میں لگی ہو تو یہ وہ قصہ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جنرل صاحب ذرا سب کا ذکر کر دیا ضرورت۔ میں نے مشرف کو کبھی دفاع نہیں کیا، جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی ذکر پروگراموں میں بیٹھے چودھری صاحب آج ایک موقع آپ کوٹ کر دیں۔ میں اپنے اخلاق کی بات کر رہا ہوں اور اپنے طور پہ میں ایک بیان دے رہا ہوں۔ آپ بھی ادھر بیٹھے زرداری صاحب کے اوپر بیان دے رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا اخلاق چاہتا ہے۔ بحث اور طرف چلی گئی، لیکن کل دوبارہ بات کریں گے۔ یہ ایشو ایسے ہی چلتا رہے گا میرے خیال میں آنے والے دنوں میں، لیکن قانونی چیزیں قانونی رہیں تو اچھی ہیں، اس میں سیاست کا عمل دخل کم ہو تو شاید قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مدد ملے گی۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میں ہوں عمران خان۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔